السلام علیکم دوستو، ہارر سٹوری کے ساتھ میں حاضر ہوں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ رمضان میں شاید آپ لوگ بہت کم واچ کرتے ہو، کیونکہ مجھے بالکل زیرو ویوز آ رہے. لیکن کہتے ہیں نا کہ ایک ہوپ ہوتی ہے، ایک آپ کی ایک محنت ہوتی ہے. چلو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ہارر ریئل واقعہ جو کراچی یونیورسٹی سے متعلق ہے. اب یہ مجھے نہیں پتا کس یونیورسٹی، کوئی پرائیویٹ یونیورسٹی یا جو سرکاری یونیورسٹیز ہوتی ہے. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کراچی میں کتنی یونیورسٹیز ہیں، لیکن کراچی کی یونیورسٹی کی ایک بہت ہی پرانی تو نہیں، لیکن آج سے تقریباً 15-16 سال پہلے پرانی اسٹوری ہے. دوستو یہ 6 دوست تھے. جیسے یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتے ہیں تو ان میں فرینڈشپ بھی ہوتی ہے. تو کوئی وہ فرینڈشپ نہیں تھی، مطلب بہت اچھے بس ان کے ہائی ہیلو ہوتی تھی، اور کبھی کبھار فری ہو کے ایک ساتھ بیٹھتے تھے، چائے پیتے تھے. اس طرح ایک دوسرے کے نوٹس مکمل کرتے تھے، ایک دوسرے کے جو مطلب ہوتے ہیں نا، ان کے جو اسائنمنٹ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے کمپلیٹ کرتے تھے. اس طرح ان میں دوستی تھی. ان میں 2 لڑکیاں تھیں، 4 لڑکے تھے. ایک لڑکا جو یہ سٹوری کر رہا ہے وہ کہتا ہے، اور یہ سٹوری آپ لوگ کو پتہ ہے جو مناج عسکری کا پروگرام ہے نا، مجھے اس کا نام بھول گیا، ویسے میں شوق سے دیکھتی ہوں جس میں لوگ کال کر کے یا ای میل کر کے اس کے ذریعے ہارر اپنے واقعات شیئر کرتے ہیں. تو اس میں یہ ایک واقعہ سنایا گیا تھا جو مجھے بہت انٹرسٹنگ لگا تھا، اور شاید بہت سارے لوگوں نے نہیں سنا ہوگا. تو میں چاہتی تھی کہ میں بھی اس کو تھوڑا مطلب اس کے اوپر کام کر کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ اس حوالے سے میں نے بہت پہلے ایک بات سنی تھی. تو پھر یہ سٹوری میں نے سنی تو مجھے وہ بات سچی لگی. پہلے تو ہم کہتے ہیں نا کہ جھوٹ ہوگا، لیکن اس سٹوری کو سننے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ سچ تھا. دوستو سٹوری یہ تھی کہ یہ لوگ جب دوست تھے نا، تو ان کا جو 4 لڑکوں میں ایک لڑکا کافی عجیب تھا. یہ لڑکا اپنی سٹوری میں کہتا ہے کہ وہ کچھ عجیب سا تھا، یعنی وہ کبھی ہمیں اپنا ایڈریس نہیں دیتا تھا، وہ زیادہ بات نہیں کرتا تھا. وہ یعنی جس طرح ایک گروپ ہوتی ہے دوستوں، مطلب دوستوں کی، تو ہم سب کو اپنے دوست کے مزاج کا پتہ ہوتا ہے. یہ تو آپ سب کو پتہ ہے. جیسے کالجز میں میرے جو دوست تھے میں سب سے واقف تھی کہ کس کا مزاج کیسا ہے. کوئی زیادہ موڈی ہوتا ہے، کوئی زیادہ فنی ہوتا ہے، کوئی زیادہ اچھا ہوتا ہے دل کا، کوئی زیادہ غصے والا ہوتا ہے. تو اس کا ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کب اس کا موڈ خراب ہو جائے، کب اس کا موڈ بہت اچھا ہوتا ہے، کب یہ کب وہ، اس طرح. تو ہاں، یہ ایک بات تھی کہ وہ جب بھی کوئی بات کرتا تو وہ کہتے میرے والدین یو کے میں ہوتے ہیں، باہر ہوتے ہیں، اور وہ اکیلا گھر میں ہوتا ہے. اس کے بہن بھائی سب جو ان سے چھوٹے تھے، 2-3 بہن بھائی جو پڑھ رہے تھے، وہ بھی کوئی امریکہ میں، کوئی کینیڈا میں، اس طرح. یعنی بہت وہ والی فیملی تھی نا کہ بالکل جو سیٹ ہوتی ہے بالکل. تو یہ یہاں پڑھ رہا تھا. تو اس کی بھی عجیب ریزن تھی کہ ہم اکثر ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کیوں نہیں جاتے. وہ کہتا بس میں یہاں گھر کی رکھوالی بھی تو کرتا ہوں نا، ہمارا گھر ہے اتنا بڑی حویلی ہے، بنگلہ، اس میں گاڑیاں ہے، ہمارا چھوٹا موٹا ایک کاروبار جو والد صاحب نے یہاں چھوڑا ہوا ہے، اس کی دیکھ بھال. تو یہ ساری چیزیں چلو سمجھ میں آتی تھی. لیکن وہ یونیورسٹی کے بعد ہم انہیں کبھی نہیں دیکھتے تھے کہ وہ باہر ہے. کبھی بھی ہم اگر کوئی پروگرام بناتے کہ چلو پلاکے پہ چلتے شام کے ٹائم چائے پیتے، وہ نہیں آتا تھا. یہ ایک چیز تب ہم نے نوٹ کی جب وقت گزر گیا. یہ چیز تب ہم نے نوٹ کی جب اب ہم یہ سٹوری بتا رہے لوگوں کو. تو ہم میں سے جو 2 لڑکیاں تھیں، ان میں سے ایک لڑکی جس پر میں بہت فدا تھا، یہ لڑکا کہتا ہے جو سٹوری بیان کرنے، اور اس کی طرف میرا جھکاؤ زیادہ تھا. یعنی میں اس کو پسند کرنے لگا تھا دل ہی دل میں. اور جب سے میں اس کو پسند کرنے لگا تھا، تب سے یہ جو ہمارا دوست تھا، جو اپنا نام، اس کا نام تھا وسیم. اب میں پورا نام اس لیے انہوں نے مینشن نہیں کیا تھا کہ تاکہ لوگ، مطلب ہر کسی کے لیے ان کی جو عزت ہوتی ہے وہ میٹر کرتی ہے نا. تو اس نے پورا نام نہیں بتایا، بس وسیم. وسیم کا یہ تھا کہ وسیم جو ہے وہ، یا شاید عاصم، اس طرح کوئی نام بتایا تھا. خیر نام سے کیا ہوتا ہے. وہ تب سے مجھ پہ شک کرنے لگا تھا، حالانکہ میں دل ہی دل میں اس لڑکی کو چاہتا تھا. اور میں ایسا ریئیکٹ کرتا تھا کہ مطلب آپ کسی کو دل ہی دل میں چاہے بھی تو
لوگ سمجھ جاتے ہیں نا کہ یہ اس کی طرف انٹرسٹ ان کی بڑھ رہی ہے. تو میں ایسا کچھ حرکت، کوئی وہ فیلنگز ہی نہیں دے رہا تھا کہ کسی کو مطلب میرے فیلنگز پہ شک ہو جائے. لیکن یہ بندہ سمجھ گیا تھا، اور یہ مجھے تب پتہ چلا جب ٹائم گزر گیا. آہستہ آہستہ آپ کو اسٹوری کے بارے میں بتاتی جا رہی ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں اگر عام سی بھی بات کرتا تھا تو یہ میری طرف ایسے نظروں سے دیکھتا تھا کہ اس کی نظروں سے مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ اس کو پتہ ہے میرے اندر کیا ہو رہا ہے، اس کو پتہ ہے. میں کافی ان سے وہ ہو گیا تھا نا، ایسا ہرٹ ہوتا تھا میں اس کو دیکھ کے. اگر کلاس میں کوئی پین وغیرہ مجھے مانگنا پڑتا تھا تو میں دوسری لڑکی سے جب لیتا تھا تب بھی یہ مجھے ایسے دیکھتا تھا کہ مطلب تم ان سے نہیں لینا چاہتے تھے، دوسری والی سے لینا چاہتے تھے. اس طرح ان کی آنکھوں سے یہ بات جھلکتی تھی جو مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی تھی. اچھا ٹائم گزر رہا تھا. پھر کچھ دنوں سے یہ ہوا کہ یہ جو لڑکی تھی نا، یہ اچانک آئی اور کہہ رہی تھی کہ میں شادی کر رہی ہوں. ہم سب حیران تھے، اور میں بیچارہ تو پہلے سے اپنے دوست کا مارا ہوا، ان کی نظروں کا مارا ہوا تھا، وسیم کی نظروں کا مارا ہوا تھا. میں نے تو ابھی اس کے سامنے اظہار کرنا تھا جو کہ نہیں کر پایا تھا. ایک ڈر سا، ایک خوف سا لگتا تھا کہ کہیں یہ مطلب یہ مجھے کیوں ایسے دشمنی والے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. تو یہ بندہ، یہ دونوں غائب رہے، اور نہیں یہ لڑکی غائب رہی، اور پھر اس نے اچانک اناؤنسمنٹ کیا کہ میں شادی کرنے جا رہی ہوں. ہم سب حیران تھے. اچھا یہ سٹوری میں نہیں کر رہی، یہ مطلب یہ لڑکا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے. میں کا مطلب وہ لڑکا ہوتا ہے جس نے یہ سٹوری بتائی تھی. تو ہم سب کافی حیران ہوئے، اور ٹھیک ہے ہم نے انہیں بیسٹ آف لک کہا. اس نے زیادہ ڈیٹیل نہیں دی، لیکن انہوں نے ہمیں انوائٹ ضرور کیا. اب اس بندے پہ میری نظر پڑی کہ یار مجھے تو لگ رہا تھا کہ یہ جو وسیم تھا یہ اس میں انٹرسٹ لے رہا ہے، حالانکہ وہ بھی کبھی ایسے فیلنگز نہیں دے رہا تھا کہ وہ ان میں انٹرسٹ لے رہا ہے. لیکن جب بھی میں کوئی بات کرتا وہ مجھے شک کی نگاہ سے زیادہ دیکھتا تھا، یا میری کوئی ہاتھ وغیرہ میں اس کو تھوڑا پن وغیرہ دیتی تھی، اس لڑکی کو دیتا تھا، تو یہ مجھے ایسی نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے ہاں اس کو پتہ ہے میرے اندر اس کے لیے جذبات ہے. تو جب ہم لوگ ہال گئے تو چھوٹا سا ہال بک کیا تھا جس میں صرف لڑکی کے گھر والے تھے اور لڑکے کے بھی تھے تھوڑے بہت. ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ ان کے والدین آئے تھے، انہوں نے ہمیں ملوایا ہی نہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ وسیم دلہا بنا ہوا ہے. اوہ مائی گاڈ! اب بات سمجھ میں آ گئی کہ لڑکی نے کیوں اس کا نام نہیں لیا تھا. شاید وسیم نے منع کیا ہوگا، کیونکہ اس کو تو پتہ تھا کہ میں اس میں انٹرسٹ ہوں. تو اس نے مجھ سے یہ بات چھپائی تھی کہ کہیں میں کوئی گڑبڑ نہ کروں اور اس کا رشتہ خراب نہ کروں. خیر میرا دل تو خیر میں اتنا بھی اس کے پیچھے دیوانہ تو نہیں تھا، لیکن انٹرسٹ ضرور تھا جو کہ ختم ہو گیا وقت کے ساتھ. اور پھر میں نے اس کو دونوں کو بیسٹ آف لک کہا، ان کو گفٹس وغیرہ دی اور ہم لوگ آ گئے. پھر کچھ دنوں کے لیے یہ لڑکی منظر عام سے غائب تھی. یہ یونیورسٹی نہیں آتی تھی، وسیم آتا تھا. ہاں اپنے باپ کا بزنس بھی سنبھال رہا تھا، کیونکہ آفس جاتا ہوا ہم اسے اس طرح دیکھتے تھے کہ یونیورسٹی سے ڈائریکٹ یہ دوسرے راستے پہ نکلتا تھا اور یہ کہتا تھا میں آفس جا رہا ہوں. اور تھا ان کا ایک آفس تھا. تو پھر اسی طرح 7-8 مہینے بعد ہماری جو فرینڈ تھی وہ فیس بک سے بھی غائب ہو گئی تھی. اس کا جو مطلب جو ہوتے ہیں نا، مجھے تو خیر قسم سے میرا نہ کوئی فیس بک پہ آئی ڈی ہے نہ کچھ، تو مجھے ان چیزوں کا زیادہ ویسے پتہ نہیں ہے. اس کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا کہ آپ کو موبائل چلانا نہیں آتا تو آپ اگر ایجوکیٹڈ نہیں ہے تو آپ کو چلانا نہیں آتا. اصل میں یہ ایکسپیرینس کی بات ہوتی ہے. ہمیں اب تعلیم میں یہ نہیں سمجھایا گیا تھا کہ موبائل اس طرح یوز کرتے. مجھے زیادہ تر ایپ چلانے بھی نہیں آتے، فیس بک، انسٹاگرام، یہ چیزیں مجھے نہیں آتی کہ یہ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے اس طرح. تو وہ کہتا ہے کہ دونوں پہلے فیس بک پہ دونوں کے اکاؤنٹ تھے، دونوں موجود تھے، لیکن پھر اچھا یہ وسیم ہمیں کبھی رپلائی نہیں کرتا اور بہت کم رپلائی کرتا تھا، بہت کم جب ہم اسٹوڈنٹ تھے. اب جب کہ ان کی شادی ہوئی یہ تب بھی یونیورسٹی آتا تھا، لیکن وہ لڑکی نہیں آتی تھی. شاید اس نے پابندی لگائی ہوگی دوستوں. تو کیونکہ وہ پہلے ہی ایک شکی مزاج انسان تھا. تو اب کہانی میں ٹویسٹ کے لیے آگے بڑھتے، کیونکہ یہ ایک ہارر سٹوری ہے اور اب آپ لوگ سمجھ رہے ہوگے کہ یہ ہمیں کیا بتا رہی ہے. لیکن اس سے پہلے یہ جو میں نے امیجنیشن توڑا بہت آپ کو بتائی، اس لیے کہ آپ لوگ سمجھ جائے.
یہ جو لڑکی تھی نا، اس کی سٹوری سنیں. 8-9 مہینے بعد یہ دوبارہ فیس بک پہ آتی ہے اور رپلائی کرتی ہے، یا شاید واٹس ایپ پہ ایک میسیج بھیجتی ہے مجھے یعنی جو لڑکا سٹوری بتا رہا کہ تم کہاں ہو، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں. تو میں نے کہا ہاں میں اچھا وہاں ہوں جہاں اس نے بتایا. اور یہ کہ تم کہاں غائب ہو یار، تم تو بالکل غائب ہو گئی شادی کے بعد، ہمیں بھول گئی. اس نے کہا مت بتاؤ کہ میں نے کون سی بڑی غلطی کی ہے. وہ مجھ سے ملی اور اس نے مجھے بتایا اظہر آپ کو نہیں پتا جس سے میری شادی ہوئی ہے وہ انسان نہیں ہے. میں دھنگ رہ گیا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ لائبہ نام تھا اس کا. لائبہ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ کہتے سچی، میں سچ کہہ رہی ہوں. وہ انسان نہیں ہے، وہ جنات میں سے ہے، یا شاید اس نے خود کو ایسا بنایا ہوا ہے. میں حیران تھا یہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے یار. اس نے مزید بولا کہ اس گھر میں کوئی نہیں رہتا لیکن اس گھر کے سارے کام خود بخود ہوتے ہیں. میں نے کبھی زندگی میں کھانا نہیں پکایا، میں نے کبھی زندگی میں چائے نہیں بنائی، کافی نہیں بنائی، لیکن وہ جب بھی میں کہتی ہوں کہ چلو وسیم چائے پیتے تو کہتے چلو نیچے جاؤ، نیچے ہوگی. جیسے ہم نیچے آتے ہیں وہاں پڑی ہوتی ہے. میں کہتی ہوں یہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا نوکروں نے بنائی ہوگی، لیکن میں نے کبھی آج تک ایک نوکر بھی نہیں دیکھا. واو انٹرسٹنگ یار، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ایک بہت بڑے گھر میں رہ رہے ہو، ٹھیک ہے، محل نما گھر، اس میں اتنا بڑا سوئمنگ پول، گارڈن، بہت بڑا بنگلوز جسے ہم اس میں 2-3 گاڑیاں، کوئی بھی گاڑی آپ یوز کر سکتے ہو. آپ کو اتنے پیسوں کی مطلب ہر جگہ سے پیسے آپ کو کمی نہیں ہے، لیکن اس گھر میں رہنے والے لوگ آپ کو نظر نہیں آ رہے. اور آپ جس کام کا کہتے ہو تو وہ منٹوں میں ہو چکا ہوتا ہے. ایک بار چلو آپ اتفاق سمجھو گی، آپ سے وسیم نے کہا کہ بھئی نوکروں نے سنا ہوگا تو انہوں نے آپ کے لیے چائے بنائی ہوگی. دوسری بار آپ نے چائے کی فرمائش کی اور وہ پک چکی ہے، کچن میں جا کے لے آؤ. اچھا وسیم آپ کو کیسے پتا کہ کچن میں چائے بنی؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے نوکروں نے بنائی، میں نے دیکھا ہے. اچھا یہ بھی چلو ہو گیا، میں دھوکے میں آ گئی. تیسری چوتھی، لیکن ہمیشہ سے 8-9 مہینے میں نے ایک نوکر نہیں دیکھا. میں نے کبھی کوئی گندا برتن نہیں دیکھا. میں جب بھی چاہتی ہوں کہ میں تھوڑا کام کروں یار، گھر کا کام، کیونکہ ویسے بھی آپ نے تو میری یونیورسٹی بند کی ہے اور مجھے گھرداری اچھی لگتی ہے کہ میں صاف صفائی کروں. پھر آپ مجھ پہ کیوں بین کر رہے ہیں؟ یہ اس جگہ مت جانا، اس جگہ کی صفائی مت کرنا، اس کمرے میں گھسنا نہیں ہے، یہاں صفائی مت کرنا، اس واش روم میں نہیں جانا. بس اپنے کمرے سے کام رکھنا، اپنے واش روم کو صاف رکھنا. جہاں ہم بیٹھتے ہیں مووی وغیرہ دیکھتے ہیں وہاں تھوڑی بہت صفائی کرنا، زیادہ صفائی کی ضرورت نہیں. تمہیں ضرورت نہیں ہے نوکر کر کے. ارے نوکر کب کرے گی؟ وہ نہیں کرتے، وہ گندا ہی ہو جائے گا، چھوڑو اس کو، گندا ہی چھوڑو. یار یہ سب کیا ہے؟ یا کیا ہی ایک عام انسان کی عادات ہو سکتی؟ اچھا ہر جگہ پہ رات کے ٹائم اندھیرا کیوں؟ اتنا بڑا گھر، اتنا خوبصورت گھر ہے، جہاں میں جاتی ہوں وہاں لائٹ سے آن ہوتی ہے، لیکن جہاں سے میں نکلتی ہوں وہاں لائٹ سے آف ہوتی ہے. ہاں جانا، کیونکہ ہم بجلی کو سیو کرتے ہیں، وہ اس طرح کہتے تھے. ہم نہیں چاہتے کہ بجلی ویسٹ ہو جائے، تو جہاں آپ بیٹھی ہو وہی لائٹ لگے گی. لیکن مجھے ایسا پسند نہیں ہے وسیم. میں روشنیاں چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں یہ گھر چمک دمک اٹھے جب تک ہم دونوں جاگ رہے ہیں، اور جب ہم سونے کے لیے جا رہے تب بند کرو. ایسا کیوں ہے کہ جہاں ہم بیٹھے صرف وہاں لائٹ آن ہے، باقی سارے گھر میں اندھیرا ہے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے خوف آ رہا ہے. دوستو یہ میں نے انہی کی زبان میں بتائی جو لائبہ اس وقت لڑ رہی تھی. چھوٹی سی فائٹنگ ہو رہی تھی کہ کیوں ایسا کچھ ہو رہا ہے، جبکہ وسیم ہر بات پہ دلائل پیش کر رہا تھا. نہیں جانا، ایسا نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہی ہو، ایسا نہیں ہے، ہمارے گھر کے رولز ایسے ہیں.